اس کو لیلا چاہیے بیٹھا ہوا، صبح اس کا ایک مسئلہ، شام کو دوسرا مسئلہ، ایک مسئلہ ہو جائے جان تمہاری چھوٹ جائے دنیا آخرت کے غموں سے۔ اپنے کو حوالے کرے خدا رسول کے، اور خدا رسول کے کام جو ہے مرضی کے کوشش کرے کرنے کی، جسے جان نہیں چھوڑ سکتی، خدا سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ جو فیصلہ کر لے دل سے نہیں زبان سے کہ اللہ کی ہر رضا پہ راضی ہوں، جو مزاج یار میں آئے، اس کو تو سکون ہے۔ صحت ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، بیماری ہو تو الحمدللہ علی کل حال، جیسے اللہ راضی، کھانے کو ملتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کھانے کو ملتا ہے بھوکا مرتا ہے کہ تب بھی ٹھیک ہے۔ آقا جی کہتے ہیں ایمان والے کی ہر حالت، دونوں حالتیں اچھی ہوتی ہیں۔ ان اصابت السراء شکر، اور خدا رحمت وسعت میں رکھتا ہے، تکلیفیں نہیں ہیں، شکر گزاری کرتا ہے۔ شکر کیا؟ خدا سے محبت زیادہ کرتا ہے، خدا کے محبت کے کام زیادہ کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ فَصَبَرَ، اس کو تکلیف اور مشکلات آتی ہیں، صبر سے کام لیتا ہے، اللہ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کڑوا ہوتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم بے پناہ صبر والوں پہ رحمت کرتے ہیں اگر صبر کر جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تم کو کچھ نہ کچھ آزمائش میں ڈالیں گے، ایمان والوں کو۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کوئی بھوک آئے گی، کوئی خوف آئے گا، بیماریاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بیچ میں سے بول رہا ہوں، لیکن جو صبر کرے گا ہماری آزمائش میں، اس کے لیے بشارتیں بعد میں ہوں گی۔ ہاں، ان کو بشارتیں ہم دیں گے۔ ہاں، آقا جی کا عظم الجزا من عظم البلا، بڑی جزائیں اور رحمتیں ان پر اترتی ہیں جو مصیبت پہ صبر کرتے ہیں۔ تو خدا پہلے مصیبتوں سے بچائے، اور مصیبتیں آئیں تو صبر کریں، تو صبر کا پھل میٹھا ہے۔ اپنے کو آپ کو اللہ کے حوالے کریں، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، اپنی چیزوں کو چھوڑ دیں، جو خدا کہتا اس میں لگ جائیں۔ یہ نماز کیوں نہیں ہوئی، یہ گناہ کیوں ہوا، گناہ کی تو توبہ کیوں نہیں کیا، نماز کیوں نہیں پڑھی، تہجد کیوں نہیں پڑھی، نفل کیوں نہیں پڑھے، فلانے کا مال کیوں کھایا، ماں باپ کا دل کیوں دکھایا۔ یہ ہونا چاہیے جو خدا نے کہا۔ مجھے کپڑا نہیں ہے، مجھے یہ نہیں ہے، خدا کی محبت، نبی کی محبت کا نعرہ لگا، جو مزاج یار میں آئے قبول ہے، زندہ رکھ، مردہ رکھ، جنت میں ڈال، جہنم میں ڈال، ہم تیرے حوالے، پھر بھی تیری رحمت کی امید کریں گے کہ تو نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے، کتب علی نفس الرحمہ، خدا اپنے پر رحمت کا غلبہ لکھ چکا ہے، تو پھر عاقبت بخیر ہے۔ تو یہ سوال جواب سے نا انسان کی عبادت بھی جاتی ہے، ایمان بھی جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، میرا عبادت میں دل نہیں لگتا، میرا اس میں دل نہیں لگتا، میرا نوکری نہیں لگتی، میری بیماری میں یہ آ گیا، یہ کب ٹھیک ہوگی۔ شیطان کی طرح قیامت تک زندہ رہے گا، یہ نہیں ہوا، آ گئی تو اچھا ہے، نہیں بھی آئی اچھا ہے، آ گئی تو تب بھی اچھا ہے، خدا سے یہ صبر کر، قربانی دے، اور نہیں آئی ہے تو شکر کر، پارکوں میں نہ پھر، زیادہ عبادت کر۔ ہاں، پسند آئی ہیں باتیں؟ میری ماں کیوں بیمار ہے، میری بہن کیوں ایسے ہے، خدا سے جھگڑا کر کے بیٹھا ہوا، بچ گئی ماں ٹھیک ہے، مر گئی اس کی مخلوق ہے، جو مرضی کرے، بیماری میں اس کے لیے خیر ہے، خدا اجر دے گا، مر گئی تو کلمہ پڑھتی جنت دے گا۔ تو کیوں خدا کو مشورے دیتا ہے اور خدا سے روٹ کے بیٹھا ہوا، خدا کا شریک بنا ہوا۔ شعر بڑے لکھتا ہے، اس لیے آقا جن کے شاعر جو کہتے ہیں کر کے نہیں دکھاتے ہیں، ان کی شاعری تک باتوں تک باتیں ہوتی ہیں۔ اب تو شعر ہم نہیں پڑھتے ہیں کہ جھوٹ بولا سنے۔ تو ہمارا تمہارا یہ نہیں کہ ہر حال میں خدا سے راضی، اچھے حالات ہیں الحمدللہ رب العالمین، مصیبت یا آزمائش ہے، ہاں جی، الحمدللہ علی کل حال کہے، یا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس ختم۔ آپ تقدیر بدل سکتے ہیں، خدا سے بھاگ سکتے ہیں، رستہ بھی تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، تم رستہ نکال لوں گا، نکال لو گے رستہ؟
تو پھر انسان کے بچے بندے دا پتر بن جا بس. یہ بھی ہو وہ بھی ہو، یہ بھی ہو وہ بھی ہو. ایمان کے کام میں کرو جو خدا، یہ بھی ہو وہ بھی ہو. دنیا کے کاموں میں خواہشات میں یہ بھی ہو وہ بھی ہو نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن خدا رسول کی مرضی کے کام ضرور ہوں، اس کی فکر زیادہ ہو. اگر ادھر انسان مٹے گا، وہ اپنے نہیں سوچے گا، تو خدا کا کرم تقاضا کرے گا کیا؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ تم سب مرضی چھوڑ دی، میری مرضی پہ چھوڑا. میری مرضی اب تیری مرضی ہوگی، جو چاہے گا ہم کریں گے، بغیر دعا کے بھی کریں گے، دعا سے بھی کریں گے. ایسے ہو جاتا ہے آدمی، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے، نگاہ بن جاتا ہے. یہ حدیث میں آیا نہیں آیا ہے؟ یہ کس وجہ سے بن جاتا ہے؟ آقا جی کہتے ہیں نفل زیادہ پڑتا ہے، دیکھ خدا کو سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، نفل زیادہ پڑتا رہتا ہے. پھر خوشخبریاں جیسے میں 100 پڑھتا تھا میرے 20 رہ گئے، یعنی کہ میں 100 پڑھتا تھا میرے 1000 ہو گئے، یا میں 100 پڑھتا تھا میرے سے اضافہ نہیں ہوتا، اس میں کمی ہو جاتی ہے، دعا کریں کم از کم میں قائم رہوں. یہ نہیں لکھتے ہیں، تو خیالات ادھر ادھر ہوں گے نا. جو انسان اچھے کام کی نیت کرتا ہے خدا توفیق دیتا ہے. جو دال میں کالا ہوتا ہے اچھا کام ہوتا ہی نہیں ہے انسان سے، تھوڑا بہت ہوتا ہے اس میں بھی رنگ میں بھنگ ڈالتا ہے. جلدی جلدی نماز پڑھی، ریس کی ہیں جی، اور نماز کے لیے مصیبت بنتی ہے. جو نماز صحیح نہیں پڑھتا سکون سے، آخر کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، سکون سے. ایک شخص کو 3 دفعہ نماز پڑھوائی، کیا نماز نہیں پڑھی، وہ جلدی پڑھتا تھا. کیا سکون سے رکوع کر، سکون سے سجود کر، سکون سے قیام کر. تو فرمایا نماز جو سکون سے آرام سے ہوتی ہے، خوبصورتی سے ہوتی ہے. 10 کی 2 رکعتیں پڑھ لے، 100 کی 20 پڑھ لے، وہ اچھا سکون سے. فرمایا نماز کو دعا دیتی ہے، حفظک اللہ، اللہ تجھے محفوظ رکھے، تو نے مجھے محفوظ کیا، رسول اللہ فرماتے. اور نماز کا نہ رکوع نہ سجود، بے سکونی. تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کہتے خدا تجھے برباد کرے، ضائع کرے، تو نے مجھے برباد کیا، ضائع کیا. دیکھا، تھوڑی پڑھو، اچھی پڑھو، اس میں جلدی چھوڑ. بہت بھائی ایسے کرنے لگ گئے. خدا سے توفیق مانگتے ہیں، ہاں جی، توفیق سے ہوگا کہ اس کی مرضی کے کاموں میں ہم کو غم لگا ہو، اور اپنی مرضی کے کاموں میں بے پرواہی ہو گیا چلو خیر ہے. اس کی مرضی کے کاموں میں روگ لگا ہو، پریشانی رہے کہ تہجد کا لوگ گئی تھی، اتنے تھے، آج میری اتنی چیزیں چھوٹ گئی، کیوں چھوٹ گئی ہے، پریشان رہے. یہ نہ کہ آج کھانا نہیں ملا، آج بریانی نہیں ملی، تو برمانی کھائی تھی، ہاں جی، کل فلانا جگہ گھوما تھا. ہاں، اور خواہشات انسان کی، اس کی نہ سوچے، ہو گئی نہ ہو گئی، اس کو جیسے لاپرواہی. اور خدا کے نبی کے کام میں لاپرواہی نہیں. دیکھتے نماز کا وقت ہے، اب کھانا کھاؤں گا نماز جائے گی، کھانا کھا لوں میں ایک رکعت تو مل جائے گی، یا اس کی طرح. یہ مثلاً حقیقتاً نہیں کہتا ہوں، یہ اندر سے ناراض من سے اوپر سے ناراض نہیں ہو سکتے نا. اندر سے کوئی کچھ کیا، اندر کا ہم کو کیا گرجے، سامنے بات کرو نا ٹکا کے، جیسے میں ٹکا کے بات کرتا ہوں. آنکھ میں تیری میری آنکھ، ڈالے گا آنکھ میں آنکھ، ڈالے گا، دیکھا نا، جس کی لاٹھی اس کی مت. ویسے اندر سے بھی سیدھے ہو جاؤ، سارے کام ہیں. ماں باپ سختی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کو دشمنی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی خیر ہو جائے. لیکن جو نادان لڑکا ہوتا ہے کہتا ہے میرے دشمن ہیں، وہ ماں باپ سے بھاگتا ہے، ماں باپ کی بات کو اچھی نہیں سمجھتا. کہتے ہیں استاد کی سختی ماں باپ کی سختی سے اچھی ہے. ماں باپ کی محبت میں آ کے ڈھیل دیتے ہیں، استاد کو ڈھیل نہیں دیتے، کہتا ہے کامیاب ہو جائے 100% اچھا. ماں باپ کی سختی، استاد کی سختی، شیخ کی سختی، ماں باپ کی محبت پہ ترجیح دینی چاہیے، اولیاء اللہ کہتے ہیں. اور ہمارا یہی ہے کہ ہم تم خدا رسول کی مرضی کے کاموں میں بہت کوشش کریں. وہ نہ ہو سکے تو ہم کو غم اور دکھ ہونا چاہیے. تمہارے کام ایسے ہوں گے کہ معجزے کے طور سے ہوں گے، حیران ہوں گے کہ خدا کا کرم جیسا حساب سے نہیں آئے گا، بے حساب آئے گا. ہاں، بے حساب آئے گا. اس لیے محبت کے کاموں میں جو انسان سوچتا ہے تو پھر وہ دلچسپی سے ہوتے ہیں، اور محبت کے کام نہ ہوں تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کہ نماز پڑھتا تھا، چھوٹ گئی، بیماری سے کسی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی، اس دن کھانا اچھی طرح نہیں کھایا، دوستوں سے اچھی طرح بولا نہیں، تکلیف تھی نا. نہیں، خوش ہے، بولتا ہے، سب کچھ کرتا ہے.
یہ محبت والا نہیں ہے، اس کی نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر نماز کی قیمت ہوتی، محبت کا اس میں مادہ ہوتا، عنصر ہوتا، اس کو تکلیف ہوتی کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے سے کیوں ایسا ہوا۔ کہ محبت کی چیز میں انسان کو جیسے کمی نہیں چاہتا، اس میں اضافہ چاہتا ہے۔ تو خدا کرے محبت کا مادہ ہم میں پیدا ہو تو ہمارے تمہارے کام خود ہو جائیں گے۔ ہاں، والذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، اشد حبا للہ، خدا کہتے ہیں سب سے زیادہ ان کو پیار خدا سے ہوتا ہے۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں خدا کے بعد کسی کی محبت کا غلبہ ہو تو میری محبت کا غلبہ ہو، کہ جتنا آقا جی کہتے ہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہارے فائدہ خدا سے پہنچا سکتا ہوں، تم خود اپنے کو کر کے بھی نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے خدا رسول کی محبت ہمارے آپ کے دل میں سچی ہو جائے، خدا رسول کے کاموں کا فکر زیادہ ہو، اپنے کاموں کا کم ہو۔ اگر یہ کریں گے تو اپنے کام بھی بنیں گے، خدا رسول سے آسانیاں آ جائیں گی۔ ہاں، آسانیاں آتی ہیں۔ اور جو ایسے نہیں کرتا ہے، دولت مند ہو کے بھی، وسائل ہو کے بھی اس کی پریشانی نہیں جاتا، خدا اس کی اولاد میں مصیبت ڈالتا ہے، اس کی مال میں مصیبت ڈالتا ہے، اس کی جان میں مصیبت ڈالتا ہے۔ نہ ڈاکٹروں سے اس کی جان چھٹتی ہے، نہ لڑکے کی شیطانی سے جان چھٹتی ہے، مال میں ڈکیتی اور بغوا والے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ بتاؤ، تو خدا کی رحمت سے رابطہ کر کے انسان سارے کام میں اچھا چل سکتا ہے۔ خدا سے رحمت کا رابطہ توڑے گا، اس کے لیے مصیبتیں ہر چیز میں آئے گی۔ تو رحمت کا رابطہ جو نہیں توڑتا ہے وہ نماز کا بہت خیال کرتا ہے، بنیادی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تقاضے کو پہلے پورے کرتا ہے۔ تو خدا کرے ہمارے تمہارے دل اس طرف آ جائے۔